ویلکم بیک. بخاری صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جس طرح سے جنرل باجوہ کی اور فیض حمید کی 2017 میں جب ٹاپ سٹی والا معاملہ تھا, فیض آباد والا معاملہ جب ہوا اور جنرل فیض کے بارے میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی, بڑے سیریس قسم کے, تب بھی کرپشن کے الزام تھے ان پر, لیکن انکوائری بھی ہوئی. پھر جنرل باجوہ جو کہ اس ٹائم پہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, ان کو بھی ہر چیز کا علم تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو پروموشن دی گئی فیض حمید صاحب کو. تو بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا فیض حمید صاحب کا ہے؟ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ بالکل ساری باتیں درست ہیں, ایسا ہی ہے, لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک انٹرسٹ کامن تھا. اچھا, کامن انٹرسٹ یہ تھا کہ دونوں کی چوائس تھی عمران خان صاحب, ان کی حکومت قائم تھی, اور ان کی حکومت کے وقت آل واز ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک. اگر آپ کو یاد ہو تو اس دوران, اس کے فوراً بعد جب ان کی حکومت چلی گئی تو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا. میری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں یہ ساری پریس کانفرنسز دکھایا کریں, جس میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا, 4 سال تک یہ حکومت تو باجوہ نے اور فیض حمید نے مل کے چلائی ہے. یہ پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھی ہوئی بھی ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس وقت تک تو سب ٹھیک تھا ایک حد تک. جب ان کے آپس کے انٹرسٹ کلیش ہوئے ہیں نا دونوں جرنیلوں کے, اس کے بعد خرابی پیدا ہوئی ہے. تو پہلے کے جرائم جو ہیں اس میں سب شامل ہیں, لیکن جو اس کے بعد کے جرائم ہیں ان کی نوعیت بہت خوفناک ہے, کیونکہ اس کی نوعیت میں 2 چیزیں ہیں. ایک, آپ فوج کو تقسیم کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن, جو ماضی میں کسی نے کبھی کوشش نہیں کی, نہ یہ ماضی میں ہوئی ہے نہ اب ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ہی سٹس ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن, ہی از ویل سیٹلڈ ان دا سیڈل, کیونکہ وہ جو ایک سکیننگ کا پروسیس ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے. میں نام یہاں لینا نہیں چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ جو ہیں گھروں کو بھیج دیے گئے ہیں, گھروں کو گئے ہیں. نئے جرنیل جو ہیں وہ پروموٹ ہو کے اپنے میرٹس کے اوپر آ کے اب جنرل عاصم منیر کے ارد گرد کھڑے ہیں. تو ہی اسپیکس فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, کوئی 2 رائے نہیں اس کے بارے میں. اب اصل جو سوال ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کرتے ہیں یہ سوال کہ جناب آپ نے فیض حمید کو, پہلی بات تو یہ کہ وہ کمپلیٹلی ڈسون کرتے ہیں فیض حمید کو. جی بالکل. آج کے بیانات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے جانتے ہی نہیں ہے کون سی. شرمانی چاہیے یار خدا کے لیے. دوسری بات, ڈسون کرنے کی بھی وجہ بھی ہم آگے بیان کرتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ. تو ایک تو یہ جرم تھا کہ فوج کو تقسیم کر رہے ہیں. اب دوسرا یہ کہ بینگ این ویری سینئر 3 اسٹار جنرل سے بڑی پوسٹ کون سی ہے مجھے بتائیں آپ؟ صرف ایک ہی پوسٹ ہے نا, چیف آف آرمی اسٹاف, باقی تو اٹس دا ہائیسٹ رینک آف دا آرم فورسز. اس پوزیشن میں ہو کے اگر آپ آرمی کے انسٹیٹیوشنز کو ایک علیحدہ سیٹ اپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کا سارا ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے ہیں, تو کون معافی دے گا اس کی؟ تو یہ جرائم کی نوعیت بھی اور ہے اور چارجز بھی اور ہیں. ایک بات تو یہ طے کر لیں آپ. اس لیے جب ہم یہ خواہش کرتے ہیں نا کہ دونوں جنرلوں کو پکڑے نا جی, تو وہ اگر پکڑے بھی جائیں گے جنرل صاحب تو وہ اپنے ان جرائم کے لیے پکڑے جائیں گے, ان جرائم کے لیے نہیں جو اس جنرل صاحب نے کمٹ کیے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ. اصل قصور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ اس پرائم منسٹر کا ہے جس نے فوج کو استعمال کیا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے. یہ ایک بحث سیریس بحث ہے, ہم کسی نہ کسی پروگرام میں اس کو کریں گے. ایسی بہت ساری ایون ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہے. ظہیر الاسلام دیکھ لیں آپ, یا جنرل پاشا دیکھ لیں. اب فیض حمید صاحب سارے نام ایسے لے رہے ہیں جو ایک ہی طرف کو ٹلٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو بخاری صاحب, اب فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو چینج چل رہی تھی یہ بریک ہوگی, کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے, ایک ماڈل تو بنایا جائے گا تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ اس کو عبرت کا نشان سمجھیں. یہ تو مجھے لگ رہا ہے, آئی کین بی رانگ, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے ایک ایسا پریسیڈنٹ کریٹ کیا جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں پھر اس طرح کی حرکت کوئی نہ کرے, وچ مینس دا پنشمنٹ اور دا سینٹینس از گوئنگ ٹو بی ویری سیویئر. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ دوسری بات, اب اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو مذاکرات کی بات چل نکلی ہے اس میں کس کو کیا ملے گا. ٹھیک, پی ٹی آئی کی کیا گینز ہوں گی, حکومت کی کیا گینز ہوں گی, یہ میرے خیال سے ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کمیٹی کے مذاکرات حکومت کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں, فرض کر لیجئے, اور مہاتما خان کہتا ہے گیٹ لاسٹ, مجھے نہیں قبول ہے آپ کا کر کے, کیونکہ ایسا وہ 4 مرتبہ کر چکے ہیں اور کوئی بھی اب ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ملک میں نہ ملک سے باہر. اچھا بخاری صاحب, اس مذاکرات میں
پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل گین تو سمجھ آتا ہے کہ ان کی کچھ مطالبات ہیں جو وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے. گورنمنٹ کا اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا گین ہے؟ میرے خیال سے گورنمنٹ کی سب سے بڑی, بالکل آپ نے وہی صحیح سوال پوچھا ہے. گورنمنٹ کی گین یہ ہے کہ ایک تو جب وہ کھلیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کو پتہ چلے گا گورنمنٹ کو کہ ان کی حکمت عملی ہے کیا, واٹ از دیٹ دے وانٹ ٹو اچیو. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کا جو آغاز ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ پچھلے سالوں میں اتنا گند پڑ چکا ہے کہ اب سی بی ایمز کی ضرورت ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ کو ایک دوسرے کے لیے لینے پڑیں گے تاکہ ایک دوسرے پر اعتبار آئے. ابھی تو گیپ ہے نا, بہت کریڈیبلٹی گیپ بھی ہے, ٹرسٹ بھی نہیں ہے, مخاصمت بھی بہت زیادہ ہے. دوسری طرف آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ نے 2014 میں سول نافرمانی کی موو چلائی, ناکام ہو گئی. آپ نے اب پھر کال دی ہوئی ہے جو آپ نے پہلے 13 کو کہا تھا پشاور میں ہم اناؤنس کریں گے, اب آپ نے 2 دن آگے بڑھا دی ہیں اس لیے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایجیٹیشن شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہم اپنا بھی لچتا لیں گے. بالکل, پی ٹی آئی کی ناکامیاں تو سب کے سامنے ہیں اور جو ان کو بہت سارے احتجاج اور بہت ساری چیزوں میں ویسے ناکام ہو چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کچھ کہا ہے, ایک بار وہ بھی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. ان کے 3 حملے ناکام ہوئے, ان کا سول نافرمانی والی کال بھی ناکام ہوگی. 12 کا ذکر انہوں نے کیا, نہ ابھی تک انہوں نے کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر کوئی سامنے نہیں آیا. کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی پہ حملہ ہوا, ان کے ورکروں نے ان کو ڈنڈے مارے, ان کے گاڑی کو توڑنے کی کوشش کی جب وہ بھاگ رہے تھے. ان کے گارڈز نے جو ہے فائرنگ کی اپنے ورکروں کے اوپر. ایک شخص ہمارے یہاں پہ 11-12 سال حکمران رہا, اس کا نام ایوب خان تھا. اس نے باقاعدہ کیمپین چلائی بنگلہ دیش بنانے کی کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے. آج اس کے رشتہ دار جو ہیں یہاں پہ صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب 3 دفعہ جب یہ بگوڑے ہوئے ہیں, جب یہ براستہ منال بھاگے ہیں یہاں سے, تو بشرا بی بی ان کے ساتھ تھی. بخاری صاحب, اب خواجہ آصف صاحب کے ان بیانات اور اس سخت قسم کی گفتگو کے بعد آپ کیا کریں گے, کیونکہ وہ تو بتا چکے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے 26. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو سے بڑا ثبوت تو کوئی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھ لیا یہ, اور یہ بات جو ہے یہ تو آج کہہ رہے ہیں نا, یہ تو اس دن سے وائرل ہوئی بھی ہے فوٹیج کہ جب انہوں نے جانے کی کوشش کی. ایک اور فوٹیج ہے جو یہ ربی صاحب جو ہے نا, یہ بس میں کیا کہوں ان کے بارے میں. ایک اور فوٹیج ہے جس میں لوگ گنڈا پور کے فیس پر اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس کو بوتلیں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم فرار ہو رہے ہو یہاں سے ہمیں چھوڑ کے. مطلب کہنے کی ہے کہ جب آپ معصوم ورکرز کو اس طرح سے استعمال کریں گے اور پھر الٹیمیٹلی ان کو اس کھلواڑ میں چھوڑ کے خود بھاگ جائیں گے. یہ پہلی دفعہ نہیں بھاگے ہیں, تیسری دفعہ بھاگے ہیں. تو مطلب ہے اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب ہماری وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ گریجولی کم ہوگی. دیکھیں ورکرز بھی بڑی ظالم چیز کا نام ہے. ہم JLA سنتے تھے پیپلز پارٹی کے, پنجاب میں راج کرتی تھی پیپلز پارٹی. 4 حکومتیں اس کی جو بنی ہیں وہ 4 مرتبہ پنجاب میں بہتر پرفارم کیا تو بنی ہے. اب کدھر ہیں وہ جانثار تھے نا, بھٹو کے جان دینے کے لیے تیار تھے. لوگوں نے خود سوزیاں کی لیکن سبسیکوئنٹلی کہاں گئے وہ. تو یہ ورکرز کا یہ بڑا ظالمانہ رویہ ایک ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے. ابھی تک ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ ووٹرز ہیں. ہی از اے پاپولر لیڈر, کوئی دو رائے اس بارے میں بھی میرا خیال ہے ایک دفعہ سنا دیتے ہیں ناظرین کو. بخاری صاحب, اسی فوٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, کسی نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ورکر نہیں ہے جو بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے؟ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ لیڈرشپ فرار ہو رہی ہے تو ریئیکٹ کیا انہوں نے. اینی وے, یہ تو ہو گیا. دیکھیں جناب, گزارش یہ ہے کہ اب جو کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں, اگر یہ کمیٹیاں وقت سے بن گئی ہوتی تو نہ 9 مئی ہوتا, بالکل نہ 26 نومبر ہوتا. بالکل, بانی پی ٹی آئی کو اس آپشن پہ پہلے غور کر لینا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ والی آپشن دیتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اور بہتر حکمت عملی سے آگے بڑھتے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.